پاکستانی ذی وقار ہم لوگوں نے اس وقت جو صورتحال دیکھنی ہے وہ یہ دیکھنی ہے کہ دنیا کو امپریس کرنے کے چکر میں پاکستان ہمیشہ سے مار کھاتا رہا ہے۔ ہم لوگوں نے اپنے اڈے فراہم کیے کہ جاؤ میرے افغانستانی بھائیوں کو جا کے قتل کرو، پھر یہاں پر بمباری ہوئی، پھر یہاں آپ کا کوئی مذہبی ٹھکانہ نہیں رہا جہاں پر دھماکے نہ ہوئے ہوں، پھر یہاں پر دھماکے کچھ باہر سے ہوئے، کچھ خود کروائے گئے، کئی چیزوں کو چھپانے کے لیے۔ میں اتنا بھی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا کہ یہاں غداری کے فتوے بڑے آرام سے مل جاتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کو امپریس کرنے کے چکر میں ہم نے مدرسوں کو، ابھی اگر میں بتانا شروع کر دوں علماء کرام کو اور مشائخ کو کہ FATF نے لیٹسٹ قانون دیا کیا ہے، تو آپ لوگ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں۔ 3 مہینے کا الٹیمیٹم دیا تھا جس میں سے مہینہ گزر گیا ہے کہ آپ لوگ ساری رجسٹریاں لے کے آئیں اور ہمارے حوالے کریں۔ رجسٹریاں انہوں نے آپ کو دینی کوئی نہیں ہے، اور 3 مہینے سے 1 دن اوپر ہوگا تو سارے آستان، درگاہیں، دربار، مدارس یہ سرکاری دھارے میں لے لیے جائیں گے، اور جب وہ لے لیے جائیں گے تو وہاں پر وہی اسلام پڑھایا جائے گا جو حکومت آپ کو بتائے گی، اور حکومت آپ کو وہ اسلام بتائے گی جو امریکہ اسے بتائے گا۔ اور وہ کون سا اسلام ہوگا؟ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، زکوٰۃ دیں، جہاد نہ کریں۔ گستاخی کرتے، خیر ہے، فریڈم آف سپیچ ہے، کرنے دو، یہ اسلام پڑھایا جائے گا۔ بار بار ہمیں بچپن سے بتایا جاتا ہے وہ کوڑا پھینکنے والی روایت کا، تو یہی چیزیں بار بار ڈالی جاتی کہ کل کو کوئی بھی آگے بکواس کرنے لگ جائے تمہارے مذہب کے بارے میں، تم کچھ نہ کہنا اس کو۔ دوستان ذی وقار، ہمیں نام کا اسلام ضرور پڑھایا جائے گا، لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ اس میں سے جو غیرت کا ایلیمنٹ ہے اس کو ایک طرف رکھ کے پڑھایا جائے گا۔ ہمیں مسئلہ یہ ہے مذہبی طبقے کا بھی، کیونکہ ہم خود کو مذہبی طبقہ تصور کرتے ہیں، ہم سیرتاً ملا ہیں، صورتاً مسٹر ہیں، اور دوسرا جو ہمارا طبقہ ہے، ہم دونوں میں فرق کیا ہے کہ یا تو صرف رحمت للعالمین کا اسپیکٹ بتایا جاتا ہے اسلام کا، یا صرف غیرت اور حمیت کا اسپیکٹ بتایا جاتا ہے۔ جب رحمت للعالمین کا اسپیکٹ بتایا جاتا ہے تو دوسری طرف یہ نہیں بتایا جاتا کہ جناب کشمیر میں جب ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ زیادتیاں کی جائیں تو پھر اسلام غیرت کا بھی درس دیتا ہے، اسلام نہیں کہتا کہ چوڑی پہن لو۔ اب دونوں چیزوں کو بیلنس اپروچ سے لے کے نہیں چلیں گے تو دنیا میں اسلام کا صحیح ہم امیج لے کے چل نہیں پائیں گے، اور لوگوں کو سمجھا نہیں پائیں گے کہ ہم اصل میں غصے میں آتے کیوں ہیں۔ اب دونوں چیزیں میں آپ کو سمجھاتا ہوں جو کہ ابھی ان یوتھ کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ کیا ہے؟ رحمت للعالمین کا اسپیکٹ۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جب میدان جنگ میں سلیبی جنرل کا فوج وہ گھوڑا جب خراب ہو گیا، زخمی ہو گیا، تو جنگ رکوا دی ایوبی نے، اور اپنی طرف سے بہترین نسل کا گھوڑا بھیجا کہ اس پہ بیٹھو، میری برابری میں آ کے جنگ لڑو۔ سلیبی جرنیل بیمار ہو گیا تو جنگ رکوا دی کہ یہ ٹھیک ہوگا تو پھر برابری میں آ کے جنگ لڑیں گے، اور جب وہ ٹھیک نہیں ہو رہا تھا تو اپنے طبیب بھیجے کہ تم جا کے اسے چیک اپ کرو، برابری کی سطح پہ آ کے بات کریں۔ لیکن وہی ایوبی تھا کہ شام سے جب مسلمانوں کا قافلہ گزر رہا تھا تو ایک سلیبی جرنیل، غالباً جنرل بنس تھا یا ریچرڈ تھا، تو اس نے، بنس غالباً، اس نے کیا کیا، اس نے وہ قافلے کو توہین کا نشانہ بنایا اور کہا کہ کہاں ہے تمہارے نبی محمد علیہ السلام، بلاؤ اپنی مدد کو۔ اس نے اس طرح کے توہین آمیز باتیں اس انداز میں کی، نعوذ باللہ۔ تو ایوبی رحمت اللہ علیہ کو جب یہ بات پہنچی تو وہ غیظ و غضب سے کھڑے ہو گئے اور کہا اللہ مجھے تب تک موت نہ دے جب تک میں 2 کام نہ کروں۔ نمبر 1، جب تک میں بیت المقدس کو فتح نہیں کرتا، اور نمبر 2، جب تک میں اس گستاخ سے بدلہ نہیں لیتا۔ 2 سال سکون کی نیند نہیں سویا ایوبی رحمت اللہ علیہ۔ جب تھکاوٹ ہوتی تو وہ دیوار سے ٹیک لگا دیتے اور پھر آنکھیں سرخ لال ہوتی تھی۔ جب بیت المقدس فتح ہوا تو تمام سلیبی جرنیلوں کو لائن میں بٹھایا گیا۔ اب رحمت للعالمین کا اسپیکٹ کیا ہے؟ سب کو پانی پلا کے امان میں لے لیا گیا کہ تم دشمن ہو لیکن جرنیل ہو تو برابری کی سطح پہ بات کی جائے۔ لیکن جب اس گستاخ کی طرف دیکھا تو کہا تو وہ تم تھے جس نے کہا تھا بلاؤ اپنے نبی کو، لو دیکھو
نبی نے اپنے خادم کو بھیج دیا تو اس کا سر تن سے جدا کیا گیا. دس از واٹ اسلام از. پھر کیا اسلام؟ کہ دنیا کو غلامی سے نکالنے کے لیے تعلیم دینے والا مذہب. وہ کیسے؟ جو فتح مکہ کے بعد یا جب بھی کفار گرفتار ہوتے کہا جاتا تھا یا ٹیکس دیں یا پھر ہمارے بچوں کو پڑھائیں. تو انہوں نے تورات زبور انجیل تو پڑھانی نہیں تھی, انہوں نے دنیاوی تعلیم دینی تھی. کیونکہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ اس دور کی جو باتیں تھی سائنس کی وہ بتانا تھا. یہ مذہب ہے ہمارا. سب کو کہا کہ جناب آپ لوگ اپنے اپنے عبادت گاہوں میں جا سکتے ہو, سب کو اجازت ہے. مائنورٹی رائٹس اسلام نے دیے. لیکن پھر غیرت کا ایلیمنٹ کیا ہے؟ گستاخ ہے. خانہ کعبہ کے غلاف سے بھی لپٹا ہوا ہے تو جا کے سر لے کے آ جاؤ. تو رحمت للعالمین کا ایسپیکٹ بتانا بھی ضروری ہے اور ساتھ میں وہ غیرت کا ایلیمنٹ بتانا بھی ضروری ہے کہ جناب ہم اپنے سیلف ڈیفنس پہ کمپرومائز نہیں کرتے. ہر بندہ آ کے چون چنا کرتا ہے وہ چلا جائے, نہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اور نہ ہی ہمارا مذہب یہ دیتا ہے کوئی ایک گال پہ تھپڑ مارے تو تم دوسری آگے کر دو. نہیں, ہمارا مذہب کہتا ہے قرآن کا قانون ہے, خون کا بدلہ خون ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے وہ اسلام بتایا نہیں, ہم نے دوسرا حصہ بتایا. اور معاف کر دو تو بہتر ہے, اور معاف کر دیا ہو اور وہ آپ کو جناب لتر مارتے جائیں گے.